بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے گھر میں اولاد ہے اور آپ دن رات اس کے مستقبل کو لے کر پریشان رہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی پڑھائی میں کامیاب ہو، نیک بنے، اچھی نوکری پائے، عزت کی زندگی گزارے اور سب سے بڑھ کر اللہ کا فرما بردار بندہ بنے، تو آج کی یہ بات آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آج میں آپ کو ایسا عمل بتانے والا ہوں جسے جادوئی نسخہ سمجھ لیا جائے، بلکہ اس ذکر کی طرف دھیان دلانے والا ہوں جو انسان کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے اور جس کے بارے میں قرآن ہمیں بہت خوبصورت امید دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ہر ماں باپ اپنے بچے کے لیے بڑے بڑے سپنے دیکھتا ہے۔ کوئی چاہتا ہے اس کا بیٹا بڑا افسر بنے، کوئی چاہتا ہے اس کی بیٹی تعلیم حاصل کرے، کوئی چاہتا ہے اس کی اولاد اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، لیکن ایک سوال اپنے دل سے پوچھیے، کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد کی صرف دنیا کی کامیابی کے لیے دعا کرنے کے بجائے اس کے ایمان اور آخرت کے لیے بھی اسی شدت سے دعا کی ہے؟ کیونکہ جس دن انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اصلی کامیابی صرف پیسہ، شہرت اور اونچا مقام نہیں بلکہ اللہ کی رضامندی ہے، اسی دن اس کی دعا کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، کبھی کبھی بچہ پڑھنے میں اچھا ہوتا ہے لیکن غلط دوستوں کی وجہ سے اس کا راستہ بدل جاتا ہے۔ کبھی بچہ بہت سمجھدار ہوتا ہے لیکن نماز سے دور ہو جاتا ہے۔ کبھی اولاد گھر میں ہوتی ہے لیکن ماں باپ کی بات نہیں مانتی۔ کبھی بچہ محنت تو کرتا ہے لیکن بار بار ناکامی اس کا پیچھا کرتی ہے اور ماں باپ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ آخر کمی کہاں ہے۔ ایسے وقت میں انسان دنیا کے ہر دروازے پر دستک دیتا ہے، کسی سے صلاح لیتا ہے، کسی سے دعا کرواتا ہے، کسی سے وظیفے پوچھتا ہے، لیکن سب سے پہلے جس دروازے پر دستک دینی چاہیے وہ اللہ کا دروازہ ہے، اور اس دروازے تک پہنچنے والا سب سے آسان ذکروں میں سے ایک ہے استغفار، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ آپ کہہ سکتے ہیں میری اولاد کی کامیابی اور استغفار کا کیا رشتہ؟ تو ذرا قرآن کی اس جگہ کو سنیے جہاں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اپنے رب سے معافی مانگنے کی طرف بلاتے ہیں۔ سورۃ نوح میں آتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے خوب بارش بھیجے گا، تمہیں مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ اور نہریں بنا دے گا۔ غور کیجیے گا، یہاں استغفار کے ساتھ اللہ کی رحمت اور نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے جب آپ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہو تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ لیکن یہاں ایک بات ضروری سمجھ لیجئے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اتنی بار پڑھ آپ کی اولاد نشچت روپ سے ڈاکٹر، انجینئر، افسر یا کروڑ پتی بن جائے گی۔ اس طرح کی گارنٹی اسلام نے نہیں دی، بلکہ استغفار ایک عبادت ہے، اللہ سے معافی اور رحمت مانگنے کا ذریعہ ہے، اور انسان کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے۔ آپ دل سے پڑھیے استغفر اللہ، پھر اپنے رب سے اپنی اولاد کے لیے دعا کیجیے، کہیے یا اللہ میری اولاد کے گناہ معاف فرما، انہیں نیک راستے پر چلا، ان کے دلوں میں ایمان کی مٹھاس پیدا فرما، انہیں نماز کا پابند بنا، انہیں بری سنگت سے بچا، ان کے علم میں برکت دے، ان کے حلال رزق میں برکت دے، ان کی زندگی سے پریشانیوں کو دور فرما، اور انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کتنے دور تک سوچتی ہے؟ بچہ سو رہا ہوتا ہے لیکن ماں اس کے بھویشیہ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے۔ بچہ باہر گیا تو ماں کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اسے کوئی بری چیز نہ چھو لے،
بیٹا بڑا ہو جاتا ہے پھر بھی ماں کی فکر ختم نہیں ہوتی۔ ماں اپنی اولاد کے لیے محنت کرتی ہے، اپنی ضرورتیں روکتی ہے، بچوں کی فیس دیتے ہیں، ان کے کپڑے اور ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ان کے بہتر بھوشیہ کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو پیسہ نہیں دے سکتی، وہ ہے ہدایت۔ پیسہ بچے کو اسکول بھیج سکتا ہے، لیکن دل میں علم کی محبت کون ڈالتا ہے؟ ماں باپ اچھی باتیں سکھا سکتے ہیں، لیکن دل کو سیدھا کون کرتا ہے؟ انسان راستہ بتا سکتا ہے، لیکن قدموں کو اس راستے پر جمائے رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت میں دعا کو کبھی مت چھوڑیے، اور صرف تب دعا مت کیجیے جب بچہ پریشانی میں ہو۔ جب وہ خوش ہو تب بھی دعا کیجیے، جب وہ کامیاب ہو تب بھی دعا کیجیے، جب وہ نماز پڑھے تب بھی اس کے لیے دعا کیجیے، جب وہ گھر سے باہر نکلے تب بھی اس کے لیے دعا کیجیے، اور اگر وہ غلط راستے پر چلا جائے تو غصے میں صرف ڈانٹنے کے بجائے اس کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک سچی دعا وہ کام کر جائے جو آپ کی سینکڑوں نصیحتیں نہیں کر سکی۔ اپنے بچوں کے سامنے ان کے لیے بد دعا کرنے سے بچیے۔ غصے میں ایسے شبد مت بولیے جو ان کے دل میں زندگی بھر کا زخم چھوڑ دے۔ اس کے بجائے کہیے، اللہ تمہیں نیک بنائے، اللہ تمہیں کامیاب کرے، اللہ تمہیں ہر برائی سے بچائے۔ کیونکہ ماں باپ کی زبان سے نکلی دعا بچے کے لیے کتنی بڑی نعمت بن سکتی ہے، اس کا اندازہ شاید ہمیں نہیں ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بہت ضروری ہے، اگر آپ اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں تو صرف تسبیح ہاتھ میں لے کر ذکر کرنا کافی نہیں ہے، اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں بچہ نمازی بنے تو گھر میں نماز کا ماحول بنائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں بچہ جھوٹ نہ بولے تو خود اس کے سامنے سچ بولیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن سے جڑے تو اسے صرف کہیے مت، خود بھی قرآن پڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ماں باپ کی عزت کرے تو گھر میں ایک دوسرے کی عزت کیجیے۔ بچے ہماری باتیں کم اور ہمارے عمل زیادہ سیکھتے ہیں، اس لیے استغفار کے ساتھ اپنے گھر کا ماحول بھی بدلیے۔ قرآن کی ایک بہت خوبصورت دعا بھی پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یعنی اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ذرا سوچئے، اس دعا میں صرف یہ نہیں مانگا گیا کہ بچے امیر بن جائیں یا اونچی نوکری حاصل کرے، بلکہ ایسی اولاد مانگی گئی ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور انسان کو تقوی والوں میں شامل ہونے کی مدد کرے۔ یہی وہ نظریہ ہے جسے ہمیں اپنی اولاد میں لانا چاہیے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے جتنی چاہے دنیا کی کامیابی مانگے، لیکن اس کے ساتھ ایمان بھی مانگیے، اچھے اخلاق بھی مانگیے، حلال رزق بھی مانگیے، نیک سنگت بھی مانگیے اور اللہ کی محبت بھی مانگیے۔ کیونکہ اگر بچے کے پاس پیسہ ہو لیکن سکون نہ ہو، شہرت ہو لیکن ایمان نہ ہو، اونچا مقام ہو لیکن ماں باپ کی عزت نہ ہو، تو کیا وہ پوری کامیابی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصلی کامیابی وہ ہے جب آپ کی اولاد دنیا میں بھی عزت کے ساتھ جیے اور آخرت میں بھی اللہ کے رحمت کی حقدار بنے۔ اس لیے آج سے ایک چھوٹا سا نیم بنا لیجئے، جب بھی اولاد کی فکر آپ کو پریشان کرے، پہلے شکایت نہیں، استغفار کیجئے، استغفر اللہ پڑھیے، پھر دعا کیجئے۔ رات کو جب سب سو جائیں کچھ پل اکیلے بیٹھیے اور اپنے رب سے اپنی اولاد کے لیے بات کیجئے۔ اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو انہیں روکیے مت،
کہیے یا اللہ میں کمزور ہوں، میں اپنے بچے کا پورا بھوشیہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ میری اولاد کو میرے بھروسے مت چھوڑنا، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا، جہاں میری نظر نہیں پہنچتی وہاں تو ان کی حفاظت فرما، جہاں میری سمجھ ختم ہو جاتی ہے وہاں تو ان کے لیے بہتر فیصلہ فرما۔ اور یاد رکھیے دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محنت چھوڑ دیں، بچے کی پڑھائی بھی ضروری ہے، اچھی سنگت بھی ضروری ہے، انوشاسن بھی ضروری ہے، اور صحیح تربیت بھی ضروری ہے۔ اسلام ہمیں توکل سکھاتا ہے، یعنی کوشش کرو اور پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو۔ اس لیے اپنے بچے کو محنت کرنا سکھائیے اور ساتھ ساتھ بچے پر بھروسہ کرنا بھی سکھائیے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے آج آپ کی اولاد کسی پریشانی سے گزر رہی ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بدل سکتا، لیکن اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے۔ انسان کے لیے جو دروازہ بند دکھائی دیتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسا راستہ کھول سکتا ہے جس کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے استغفار کو اپنے زندگی سے مت ہٹائیے، اپنے لیے بھی پڑھیے، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کیجیے، اور اپنے گھر کو اللہ کی یاد سے روشن رکھیے۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیے، اولاد کی کامیابی کے لیے کوئی جادوئی تسبیح نہیں، بس سچا رشتہ چاہیے۔ ذکر کیجیے، استغفار کیجیے، پرانی دعائیں پڑھیے، استغفار کیجیے، بچے کی اچھی تربیت کیجیے، اور پھر اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے لیے اس سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام اولاد کو نیک، صالح، ایماندار، کامیاب اور ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، انہیں بری سنگت، گناہ، بیماری، مصیبت اور غلط راستے سے محفوظ فرمائے، ان کے علم، عمل اور حلال رزق میں برکت دے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایسی ہی نیو ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔